बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज जनवरी की 20 तारीख और पाकिस्तान में इस वक्त हफ्ते की शाम है। आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली खबर आपके सामने रखेंगे कि इमरान खान ने चैलेंज दे दिया है चौधरी निज़ामुद्दीन और पूरे सिस्टम को कि उन्हें एक दिन के लिए जेल से बाहर निकालें इलेक्शन से पहले और एक जलसा करने दें और उसके बाद देखें कि क्या हालात होते हैं पूरे मुल्क के अंदर। देखते हैं ये चैलेंज एक्सेप्ट होता है कि नहीं। दूसरी खबर आपके सामने रखनी है कि जज बशीर, जी हाँ, मशहूर ज़माना जज बशीर, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। इमरान खान को सज़ा देने से इनकार कर दिया है। उन पर प्रेशर डाला जा रहा था इमरान खान को सज़ा देने का, उन्होंने उससे इनकार कर दिया है कि ये नाइंसाफ़ी मैं नहीं कर सकता और उन्होंने दरख्वास्त दे दी है छुट्टी की, और इसको अर्ली रिटायरमेंट कहते हैं। अर्ली रिटायरमेंट, दूसरे लफ्ज़ों में आप इस्तीफ़ा कंसिडर कर सकते हैं आप उनका, कि वो अब ये केस नहीं सुनना चाहते। जज अतर मिनल्ला आज उन्होंने दबंग तकरीर की है और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और दूसरे तमाम ऐसे जजेस जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं या ज़ाती अनाद की बेस के ऊपर फैसले दे रहे हैं, उनके लिए एक वाज़े उन्होंने कानून की जो पॉलिसी स्टेटमेंट दी है, बहुत ही बेहतरीन तकरीर की है, वो आपके सामने रखते हैं। उसके बाद बैंगन बाहर और नवाज़ शरीफ अंदर, बैंगन से हो गया है प्यार और नवाज़ शरीफ को किया है इनकार। क्या मामला है यह सारा, ये दोनों खबरें भी आपके सामने रखेंगे। फिर पता चला है कि नवाज़ शरीफ के पास एक खुफिया फार्मूला है जिसको अप्लाई करने से महंगाई ख़त्म हो सकती है, लेकिन नवाज शरीफ जिस बच्चे का नाम है वो इस चीज़ पर बिलीव नहीं करता कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। उसने उस चीज़ को दबा के रखा हुआ है अपने पास, ना भाई को देता है, ना वो पाकिस्तान को देता है, ना पाकिस्तानियों को देता है। कहता है पहले वज़ीर आज़म बनाओ फिर फार्मूला ले जाओ जिससे महंगाई ख़त्म होनी हो। क्या करना है इस शरीर बच्चे का, ये ख़बर आपके सामने रखेंगे। और आखिर पर आपके सामने रखेंगे हम वर्चुअल जलसा और उस जलसे से किस तरीके से आज पाकिस्तानियों ने उसमें शिरकत की है और उसके अंदर किस तरीके से फ़ंड रेजिंग हो रही है। वर्चुअल जलसे को हैंडल करने के लिए चौधरी निज़ामुद्दीन ने वही किया जो हमने आपको बताया था, पाकिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। ये तमाम चीज़ें भी आपके सामने रखेंगे। अब आते हैं ख़बरों की तफसील की तरफ। उससे पहले आपको याद करवाएं कि अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिए ताकि हमारी आवाज़ मजबूत हो और दूर तलक जाए। पहली खबर जी, मैंने आपको जैसा कि बताया कि आज इमरान खान साहब ने चैलेंज दिया है एक पूरे निज़ाम को, चौधरी निज़ामुद्दीन को, कि उन्हें इलेक्शन से पहले एक दिन के लिए, जी हाँ, उन्होंने कहा है कि मुझे सिर्फ एक दिन के लिए आप बाहर निकालें और एक जलसा करने दें। एक दिन के लिए भी ना निकालें, बेशक चंद घंटों के लिए निकालें और एक जलसा करने दें। कोई बहुत पहले उस जलसे का अल्टीमेटम देने की भी ज़रूरत नहीं है, बस एक दिन दो दिन पहले का पता हो और एक जलसा करने दें और उसके बाद देखें कि एक तरफ आप सब और आपकी सारी कैंपेन और एक तरफ मेरा एक जलसा, आप और कोई लेवल प्लेइंग फील्ड या फील्ड भी ना दें, लेकिन एक जलसा करने दें और उसके बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर क्या होता है। आपको क्या लगता है कि चौधरी निज़ामुद्दीन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, मैं आपको अभी से बता देता हूँ। वो एक तस्वीर, एक आवाज़, एक परछाई तक नहीं देखने देना चाहते आपको इमरान खान की, तो वो एक दिन बाहर निकाल कर एक जलसा कैसे करने की इजाज़त देंगे। बहरहाल तगड़ा चैलेंज है इमरान खान का, और एक पॉलिटिकल बात की है उन्होंने, बिल्कुल एक असूली बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सब कुछ छीन लिया गया, कम अज़ कम अब एक जलसा करने की इजाज़त उन्हें होनी चाहिए। अच्छा जी, दूसरी खबर जो आपके सामने आज रखनी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, वो है जज बशीर, मशहूर ज़माना एहतसाब अदालत के जज बशीर। और जज बशीर साहब जो है उनको ज़ाहिरी बात है उनके ऊपर बहुत प्रेशर था कि वो इमरान खान को सज़ा सुनाएं, और सज़ा भी एक ऐसे भोंडे मुकदमे के अंदर जो बनती नहीं है, जिसके अंदर कुछ नहीं है। लगातार उनके ऊपर प्रेशर था कि उसमें इमरान खान को झूठी सच्ची बस सज़ा सुनाएं। आखिरकार उन्होंने इस चीज़ से इनकार कर दिया है, हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं इस झूठे मुकदमे में इमरान खान को सज़ा नहीं सुना सकता, इसलिए मैं इस पोजीशन पर मज़ीद काम नहीं करना चाहता। 2 महीने उनकी अभी, 2 से 3 महीने उनकी अभी नौकरी रहती है, रिटायर्ड होना है उन्होंने इसी साल में।
انہوں نے اب درخواست دے دی ہے لاء منسٹری کو اور لاہور ہائی کورٹ کو کہ مجھے ارلی ایل پی آر اسے کہتے ہوتے ہیں، میرا خیال لیو جو پریور ٹو ریٹائرمنٹ ہے، وہ انہوں نے مانگ لی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر آپ کہیں تو جو موجودہ پوزیشن پر انہیں لگایا ہوا ہے اس سے ایک قسم کا انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، انکار کر دیا ہے عمران خان کی کیس کو سننے کو اور انہیں سزا دینے کو۔ ظاہری بات ہے جب آپ اتنا زیادہ لوگوں پر پریشر ڈالیں گے اور اتنے جھوٹے کیسز کے اندر بغیر کسی پراپر ایویڈنس کے آپ ان سے جھوٹے فیصلے لینا چاہیں گے تو پھر اس طرح کے ریئیکشنز آنا لازمی ہیں اور ہوتے بھی ہیں، اور یہ اچھا فیصلہ ہے۔ میں تو یہ کہوں گا جج بشیر کا سراہنا چاہیے، چلیں کم از کم جو بھی پہلے انہوں نے کیا لیکن کم از کم کسی جگہ پر ان کا ایمان جاگا ہے اور انہوں نے یہ درست فیصلہ کیا اگر یہ کیا ہے تو یہ ایک اچھی خوش آئند خبر ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ ان کا ضمیر جاگا ہے۔ دیکھتے ہیں اب چودھری نظام الدین زبردستی ان سے کچھ کرواتا ہے یا نہیں۔ پہلے ہم نے آپ کو خبر دی تھی، آپ یاد کیجئے، ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے ان کے جو سیکرٹری ہیں انہوں نے ریزائن دے دیا ہے، وہ بھی اب اس گندے کھیل میں حصے دار نہیں بننا چاہتے تھے، ان پہ بڑا پریشر تھا ساری دھاندلی اور سب کچھ کرنے کا، انہوں نے اس چیز سے جواب دے دیا تھا اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں استعفیٰ دینا پسند کروں گا، میں نہیں کروں گا یہ کام، کیونکہ انہوں نے پہلے ہی بہت گندے کام کر لیے تھے، مزید نہیں کرنا چاہتے تھے، استعفیٰ دے دیا انہوں نے۔ پھر ہمارے اس وی لاگ کے بعد الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ نہیں جی ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا گیا، یہ ایسے ہی غلط خبر ہے، وہ بیمار ہیں، انہیں ریسٹ کرنے کا کہا گیا، اور آخر کار آپ نے دیکھا کہ وہ استعفیٰ دے کر گئے، ان کا استعفیٰ قبول ہوا، اس وہ چارج کسی اور کو دیا گیا۔ آپ نے اسی طریقے سے اب یہ خبر بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کو زبردستی ان کے اوپر پریشر ہے، اب ہو سکتا ہے ان کا استعفیٰ اس خبر کے بعد کہا جائے کہ نہیں منظور ہو رہا اور انہیں کہا جائے کہ نہیں آپ ہی سزا دے کے جائیں، آپ ہی کام کریں، یہ اب دیکھیں گے وہ کیا کرتے ہیں، لیکن فی الحال کی آپ کو خبر بتائی ہے کہ اس ٹائم تک جو اندر کی خبر وہ یہ ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا ہے سزا دینے سے۔ اچھا جی، جسٹس اطہر من اللہ ایک تگڑے جج اور ہمیشہ فریڈم آف سپیچ، ہمیشہ ڈیموکریسی، ہمیشہ رول آف لاء پر کوشش کرتے ہیں کھڑے ہونے کی۔ کچھ فیصلوں پر میں بھی تنقید کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، مجھے خود نہیں سمجھ کہ وہ فیصلے جسٹس اطہر من اللہ ان کا حصہ کیسے ہو سکتے تھے، لیکن ان کے جو 99% سے زیادہ فیصلے ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ روشن فیصلے ہوتے ہیں، بہترین فیصلے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک تقریر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جرنلسٹوں سے، اور ایک تقریب کے اندر انہوں نے بہت ہی اڑا کے رکھ دیا ہے پورے کا پورا جو اس ٹائم پورا ایک آپ یہ کہہ لیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان جیسے اور دیگر جج صاحبان نے جو ایک ماحول بنایا ہوا ہے عدالت کے اندر، اس کو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جج کے ناطے یہ ان کے منصب یا کسی بھی جج کے منصب کے مطابق درست نہیں ہے کہ وہ ذاتی پسند ناپسند کے اوپر فیصلے کرے۔ اگر وہ کسی کو ناپسند کرتا ہے تو اسے انصاف فراہم نہ کر سکے اور اپنی ذاتی ضد نکالے اور اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کے اوپر فیصلے کرے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ میڈیا کے اوپر تنقید، یہ ججوں کا مسئلہ کب سے ہو گیا؟ یہ ظاہری بات ہے جو آج کل ہو رہا ہے، اس معاملے کو انہوں نے ایڈریس کیا کہ سوشل میڈیا پہ تنقید، تو اب چودھری نظام الدین نے کمیٹی بنا دی ہے کہ سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑ کے اندر کرنا ہے، جنہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے اوپر تنقید کر دی ہے ان کو پکڑ کے اندر کرنا ہے۔ تو اس معاملے کو ظاہری بات براہ راست تو وہ یہ بات نہیں کر رہے تھے، لیکن انڈائریکٹلی یہی مطلب نکلتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جج کو تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، جج تو اپنے کنڈکٹ سے بولتا ہے، لوگ تنقید کرتے ہیں بالکل کریں۔ ججوں کو کب سے سوشل میڈیا اور میڈیا کا مسئلہ ہونا شروع ہو گیا؟ مجھے تو کبھی نہیں ہوتا، میرے خلاف ہر قسم کی تنقید ہوتی ہے، اور یہ بات درست ہے جسٹس اطہر من اللہ کے اوپر بہت تنقید ہوتی رہی ہے، بھرپور تنقید کی جاتی رہی ہے۔ اور انہوں نے ایک اور بات بھی کہی کہ وہ اس پالیسی کے بھی خلاف ہیں کہ جب کسی کو ریلیف ملتا ہے تو آپ یہ کہہ دیں جج اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو ریلیف بھی لوگوں کو ملنا چاہیے جو قانون اور آئین کے مطابق ان کا بنتا ہو۔ اور پھر ان کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ لوگوں نے الزام لگایا تھا کہ ان کے روابط ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ واٹس ایپ کے اوپر۔ آج پھر انہوں نے اس کا جواب دیا کہ میرے پر بھی الزامات لگائے گئے کہ میرے واٹس ایپ کے اوپر روابط ہیں، جو کہ درست بات نہیں تھی، اور لیکن اللہ الحق ہے، سچ اس کے بعد خود ہی سامنے آ جاتا ہے۔ اور انہوں نے اور بھی بہت ساری آج باتیں کی، لیکن دبنگ اور بولڈ ان کی سٹیٹمنٹس تھیں، واضح اشارہ تھا کہ جو ججز پسند اور ناپسند کے اوپر فیصلے کرتے ہیں وہ قانون اور آئین کے تحت فیصلے نہیں کرتے، وہ غلط فیصلے کرتے ہیں۔ اچھا بر وقت بیان ہے جسٹس اطہر من اللہ کا، امید کرتے ہیں کہ کچھ لوگ سنیں گے اور اس سے کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا جی، اگلی خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ اندر ہیں اور بینگن باہر ہے۔
پہلے تو آپ کو نواز شریف کی بات بتاتے ہیں. اب آپ کہیں گے نواز شریف اور بینگن یہ آپ دو کیا چیزیں جوڑ رہے ہیں. نہیں, میں کچھ نہیں جوڑ رہا. ایک طرف نواز شریف صاحب کو رکھ رہے ہیں, ایک طرف بینگن کو رکھ رہے ہیں. وہ بات ہم خبر کی صورت میں رکھ رہے ہیں. کوئی دونوں کا ہم ایک ریٹ نہیں لگا رہے یا ایک بھاؤ نہیں تول رہے دونوں کو. صرف آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ نواز شریف اندر اور بینگن باہر. نواز شریف کو انکار اور بینگن سے ہوا ہے لوگوں کو پیار. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب نے کرنا تھا لیا میں جلسہ, اور لیا کی عوام نے واضح پیغام دیا کہ ہم تو نہیں آتے جلسے میں. تو نواز شریف صاحب کو, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ دھوپ لگوانے کے لیے بسترے باہر نکالے جاتے ہیں, ان کو بھی کبھی کبھی دھوپ لگوانے کے لیے باہر نکالا جاتا ہے. الی شلی نہ لگ جائے, آج کل اندر ہی رکھا جا رہا ہے انہیں. تو ان کو باہر نکال کے لیا کی دھوپ لگانی تھی, لیکن لوگوں نے کر دیا انکار, جس کی وجہ سے جلسہ کر دیا نواز شریف صاحب کا کینسل, اور اب وہ اندر ہی رہیں گے, ان کو دھوپ نہیں لگوائی جائے گی. اور دوسری طرف ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ بینگن سے لوگوں کو کس طریقے سے پیار ہوا ہے. آئیے سنیے کہ حامد میر اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں. سنیے. آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کے انتخابی نشان بالکل مختلف سے ہیں, تو میں آپ کو اسلام آباد کی مثال دیتا ہوں. میں یہاں پہ بال کٹوانے ایک باربر شاپ ہے, میں کافی عرصے سے ادھر ہی جاتا ہوں. تو میں 2-3 دن پہلے ادھر گیا اس مارکیٹ میں, تو میں نے جب بال کٹوا لیے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی دکان کے باہر نا, شاپ کے باہر انہوں نے بینگن لٹکایا ہوا ہے. تو میں نے کہا شاید یہ کوئی ٹوٹکا ہے. اور پھر میں نے ذرا نظر دوڑائی تو مجھے 5-6 ایسی دکانیں نظر آئیں جنہوں نے باہر بینگن لٹکایا ہوا ہے. میں نے پوچھا, میں نے کہا یار خان صاحب تم نے یہ بینگن کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ وہ بڑا شکوہ کیا. اس نے کہا اوے میر صاحب, اور تم کو ہمارے انتخابی نشان کا نہیں پتہ ہے؟ میں نے کہا تمہارا انتخابی نشان؟ کہتا ہماری پارٹی کا. میں نے کہا کیا, کون سی پارٹی؟ کہتا پی ٹی آئی. میں نے کہا کیا انتخابی نشان ہے؟ کہتا ہے ہمارا جو امیدوار ہے اس کو بینگن مل گیا ہے. تو ہم نے کہا کہ اس کا دل چھوٹا نہ ہو, تو ہم نے پوری مارکیٹ میں سب نے بینگن لٹکا دیا تاکہ اس کا دل بڑا ہو جائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بینگن پہ مور لگانا ہے. تو آپ نے خود ہی سنا کہ حامد میر صاحب آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے جب بلہ چھین لیا گیا تو آزاد امیدواروں کو کسی کو جوتے کا نشان دیا گیا, کسی کو بطخ کا نشان دیا گیا, کسی کو چوزے کا نشان دیا گیا, کسی کو بینگن کا نشان دیا گیا, تاکہ ان کا مذاق بن سکے, مذاق اڑایا جا سکے. تو آپ نے خود ہی دیکھ لیا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں نے, حامد میر صاحب آپ کو بتا رہے ہیں کہ نشان تو دیے گئے تھے لوگوں کی تذلیل کرنے کی, لیکن لوگوں نے اس میں سے میمز بنائیں, جوکس بنائے, اور اپنے کینڈیڈیٹ کا دل رکھنے کے لیے بینگن ہی لٹکانا شروع کر دیے ہر جگہ پر, تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ انتخابی نشان ہے کیا. اب بینگن تو نہیں اتار سکتے یہ لوگ, کوئی ذرا مہنگی چیز ہوتی تو انہوں نے اتار کے لے بھی جانی تھی, ویسے ان سے بعید کوئی نہیں ہے. بہرحال بینگن سے ہوا ہے جی پیار, اور بینگن نکلا ہے باہر اور نواز شریف ہے اندر, اور اس کو ہوا ہے انکار. یہ خبر آپ کے سامنے رکھنی تھی. اگلی, مہنگائی فارمولا, یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے جی. آج مریم اورنگزیب, جی ہاں, جو ہماری ڈوڈو باجی ہیں, یہ میں ڈوڈو جب انہیں کہتا ہوں تو ایک کارٹون میں کریکٹر ہے ڈوڈو, میں اس کی منسوبیت سے کہتا ہوں, منسوب کر کے کہتا ہوں, کچھ اور نہ سمجھ لیا کریں. سو میری باجی ہیں وہ, تو ڈوڈو باجی جو ہے انہوں نے آج انہوں نے کوئی شعلہ بیانی کی تھی, کوئی نفرت پھیلانے کی تقریر کی تھی جس کا وہ مقدمہ ان کے اوپر تھا. وہ بھگتنے آئیں اور وہاں پر ایک عجیب ہی ماجرا ہوا, وہ آپ کو دکھا رہے ہیں ہم. وہاں پر ایک نوجوان وکیل تھے جنہوں نے نعرے لگا دیے نواز شریف کے خلاف, اور محترمہ جو ہیں وہ اپنی پریس کانفرنس کر رہی تھیں. وکیل صاحب نے نعرے لگائے عمران خان زندہ باد, اور نواز شریف کے خلاف نعرے لگا دیے. بس پھر کیا ہونا تھا, محترمہ کے اشارے کے اوپر وہاں پر پولیس نے وکیل صاحب کو پکڑا, زد و کوب کیا, مین ہینڈل کیا, ڈسرسپیکٹ کیا, اور اٹھا کر پولیس کی گاڑی میں ڈال کر وکیل صاحب کو لے گئے. تو یہ واقعہ, ایک تو پہلا یہ واقعہ ہوا کہ ڈوڈو باجی کے خلاف اب نعرہ نہیں. ملک کی حالت آپ چیک کریں کہ ملک کی حالت کہاں پہنچ گئی ہے کہ اب آپ ڈوڈو باجی کے ہوتے ہوئے بھی نعرے نہیں لگا سکتے. کوئی بڑی بڑی شخصیات تو جو ہے چودھری نظام الدین اور وہاں تو پھر میرا خیال ہے آپ سانس بھی نہیں لے سکتے. جب معاملہ یہاں آ گیا کہ ڈوڈو باجی کے ہوتے ہوئے آپ نے نعرہ لگایا تو آپ کو اٹھا کے جیل کے اندر کر دیا گیا ہے. تو اب اگلی بات جو آپ کو بتانی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, وہ پہلے آپ سن لیجئے وہاں پر ہماری ڈوڈو باجی کیا کہتی ہیں, اور پھر اس پہ تبصرہ کرتا ہوں. پاکستان مسلم لیگ نون اور محمد نواز شریف صاحب کے ہی پاس وہ فارمولا ہے جس سے پاکستان کی تاریخ میں جب جب پاکستان کی عوام کو مہنگائی سے چھٹکارا حاصل ہوا ہے تو اس وقت وزیر اعظم نواز شریف تھے. مہنگائی سے چھٹکارے کا, سستی بجلی کا, سستی گیس کا,
रोजगार का, अमन का, लोड शेडिंग खत्म करने का अगर किसी के पास फॉर्मूला है तो वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। आपने सुना कि डोडो बाजी बता रही हैं कि नवाज शरीफ साहब के पास एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे पाकिस्तान की महंगाई ख़त्म हो सकती है, लेकिन वो फार्मूला उन्होंने अपने भाई को नहीं दिया 18 महीने में। चेक करें ना ज़रा, भाई से कितने सेंसिटिव हैं और कितने वो भाई से इनसिक्योर हैं कि वो जो महंगाई ख़त्म करने का उनका फार्मूला था ना, वो 3 दफ़ा, एक तो पहले उन्होंने नहीं निकाला बाहर जब वो वज़ीर आज़म बने, और उसके बाद उन्होंने अब दोबारा चौथी बार उन्हें आप पहले वज़ीर आज़म बनाएंगे, ये शर्त है, तो फिर वो कौम को फार्मूला देंगे जिससे महंगाई ख़त्म होगी। वरना ना उन्होंने ये फार्मूला अपने भाई को दिया, ना किसी और को देंगे, छुपा के रखेंगे। नवाज शरीफ साहब वो शरीर बच्चा हैं जो शेयरिंग इज़ केयरिंग पर बिल्कुल बिलीव नहीं करते। पहले वज़ीर आज़म बनाओ फिर फार्मूला ले जाओ। तो पाकिस्तानियों, अगर इस आइंस्टाइन से आपने फार्मूला लेना है महंगाई कम करने का, तो फिर इसको पहले वज़ीर आज़म बनाना पड़ना है। ये है लुब्बे लबाब आज डोडो बाजी की बातचीत का। मेरा ख्याल इन्हें शर्म भी नहीं आती जिस तरह की ये बातें करते हैं, मतलब इनको बिल्कुल उक्की उतार के पी गए हुए हैं, शर्म भी नहीं आती जिस तरह की ये बातें करते हैं। कितने पक्के मुंह से झूठ बोलते हैं और चवले मारते हैं, मतलब बिल्कुल शर्म नहीं आती। क्या कहा जाए इस बात के ऊपर, कहा भी कुछ नहीं जा सकता। अच्छा जी, आखिरी खबर रखेंगे आपके सामने, जो बड़ी अहम खबर है वो है पीटीआई का वर्चुअल जलसा। आज वर्चुअल जलसा हुआ और उस वर्चुअल जलसे में वही किया गया जो पहले किया जाता था। आवाम ने तो सारी बात है भरपूर शिरकत उसमें की है, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान पूरे के अंदर इंटरनेट फिर डबो दिया गया। आज का हमने भी वीलॉग आपके सामने इसीलिए लेट रखा क्योंकि इंटरनेट ही नहीं चल रहा था, तो आपने देखना क्या था, वीलॉग पहले भी कर देते तो आप देख ही नहीं सकते थे। इसीलिए हमारा वीलॉग थोड़ा लेट है आज का, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फिर वही किया चौधरी निज़ामुद्दीन ने और पूरे सिस्टम ने कि इंटरनेट बंद कर दिया, वीपीएन लगने पे भी नहीं चल रहा, ट्विटर बंद, फेसबुक बंद, यूट्यूब बंद। अच्छा, मज़े की बात ये कि अपलोडिंग की जो स्पीड है, मीन इंटरनेट के ऊपर अगर आपने कोई चीज़ भेजनी, अपलोड करनी है तो वो मौजूद है, लेकिन डाउनलोड नहीं है, क्योंकि जलसा देखने के लिए तो डाउनलोड स्पीड चाहिए थी ना। डाउनलोड होगा जो बैंडविड्थ है तो वो तभी आप देख सकेंगे। तो डाउनलोड की स्पीड बिल्कुल, हालांकि नॉर्मली होता है डाउनलोड तेज़ होती, अपलोड स्लो होती है। आज अपोजिट था कि डाउनलोड स्पीड जो है वो कम तेज़ थी और अपलोड जो है वो ज़्यादा तेज़ थी। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो और पाकिस्तान जिंदाबाद।